السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج سے ہم دورہ قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے پارہ میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ تو پیارے بچوں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو ہم سب کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سمجھنے کے بعد آپ کو زندگی کا سب سے صحیح اور درست راستہ ملے گا۔ لہٰذا ہم اس نیت، ارادے، شوق کے ساتھ اور دعا کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم اور عمل کی توفیق دے، کیونکہ ہم سب کو جنت کی تلاش ہے نا، اور جنت کا راستہ ہمیں اس کتاب سے ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن کی سب سے افضل سورت ہے۔ یہ سورت ایک دعا بھی ہے اور اس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی ہے۔ آپ ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کی آیت نمبر 5 میں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کسی بھی راستے پہ چلنے کے لیے اس راستے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایسے ہی کسی بھی راستے پر چل پڑیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ ہمیں کس منزل تک پہنچا رہا ہے، صحیح جگہ پہنچا رہا ہے یا غلط جگہ پہنچا رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں ہدایت دے دے۔ تو انسان کو سیدھا راستہ نہ ملے تو اس وقت تک انسان خطرے میں ہے، کیونکہ غلط راستے پر چلنے سے قیامت کے دن بہت بھیانک انجام ہوگا۔ اس لیے انسان دعاؤں میں سب سے زیادہ ہدایت کی دعا جو ہے وہ مانگتا ہے، اور اگر ہم ابھی تک نہیں مانگ رہے زیادہ ہدایت کی دعا تو آج سے ہمیں اس کی عادت ڈال لینی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے قرآن پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کیا چیز ہمیں نقصان دینے والی ہے اور کیا چیز ہمیں فائدہ دینے والی ہے۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سب؟ تو آج سے ہم انشاءاللہ بہت دل سے اور دعا کے ساتھ اور سمجھ کر قرآن پڑھیں گے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ کریں گے نا آپ سب بچے؟ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت آتی ہے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، سب سے لمبی سورت ہے، تو ہم اس کے بارے میں جانیں گے آج۔ اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے بہت برکتیں ہوتی ہیں گھر میں، یعنی کم چیز بھی زیادہ ہو جانا، یہ مطلب ہے برکت کا۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے نا؟ کتنے مزے کی بات کہ آپ کا دشمن ہی اگر اس جگہ سے چلا جائے تو پھر تو سب خیر ہی خیر انشاءاللہ ہوگی آپ کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ چاہے ایک پیج پڑھیں لیکن آپ نے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کو روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے پارہ میں کیا ہے۔ آج کے پہلے پارہ میں موجود آپ کچھ اہم باتیں سنیں گے۔ سب سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر آئے گا، یعنی 3 گروپس ہیں جن کا ذکر یہاں سورۃ البقرہ میں شروع میں کیا جا رہا ہے۔ 3 گروہ کون سے ہیں؟ یعنی ایک گروہ ہے اہل ایمان یعنی مسلمان، اور ایک گروہ ہے کفار کا گروہ، اور ایک گروہ ہے منافقین کا گروہ۔ ہم ان 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنیں گے آج، اور پھر ہم بنی اسرائیل کے بارے میں بات کریں گے۔ بنی اسرائیل ایک قوم کا نام ہے، اس قوم میں بہت سے انبیاء آئے ہیں، اور اسی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو آج کے زمانے میں یہودی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات کیے تھے، انہوں نے ناشکری کی تو ان کو سزا ملی۔ اس کے بعد پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سنیں گے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا گروہ کون سا تھا؟ ایمان والوں کا گروہ یعنی متقین کا گروہ، اس کی بات آ رہی ہے سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے۔ تو متقین کے گروہ کی بات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 سے شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 5 پہ ختم ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس کا معنی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیز وہ آپ کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ان آیات میں سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات میں جو 3 سے 5 تک میں نے تلاوت کی اور آپ کو اس کا ترجمہ سنایا، اس کے اندر متقین کی بات بتائی جا رہی ہے کہ متقین کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو متقین کی ہم نے 5 صفات کو سنا۔ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک چیز اور تھی اس کے اندر کہ نماز کے بعد بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایمان لاتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل سیدھے راستے پر ہیں اور اچھے انجام کو پہنچیں گے، یعنی جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ ان کو۔ اب ہم دوسرے گروہ کی بات کریں گے، یعنی کافروں کی بات۔ بچوں، ہم نے سب سے پہلے ایمان والوں کی 5 صفات اور خوبیوں کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر ہے جو اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ یعنی جن لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے غصے کے بارے میں کتنا ہی ڈرایا جائے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر جب کوئی ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ اب تیسری قسم کے لوگوں کی ہم بات کریں گے۔ تیسری قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافقین۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ مومن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے اور وہ آخرت کا بھی پورا یقین نہیں رکھتے۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں۔ منافق کی سب سے بڑی نشانی جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جس میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ منافق ہے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک جگہ اور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اس سے جھگڑا ہو جائے کسی کا تو وہ گالیوں پر اتر آئے۔ تو ان ساری عادات سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج اور عمرہ کرے، تو بچوں بعض اوقات ماں باپ یا ٹیچر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کام کیا تھا؟ اگر بچے نے نہیں کام کیا تو سچ بولے، جھوٹ نہیں بولے کہ کر لیا تھا۔ اسی طرح بچے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرے بچے پر الزام نہیں لگائے۔ اگر دوسرے بچے پر الزام لگایا تو یہ بھی جھوٹ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بچوں، یہ جھوٹ کی عادت اور یہ سب سے بدترین عادت ہے۔ ہمیں اس عادت سے چھٹکارا پانا ہوگا کیونکہ قیامت کے دن ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ورنہ ہم سب کو قرآن پڑھتے وقت اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا ہے؟
یہ رکھنا ہے کہ مکمل طور پر جھوٹ سے بچنا ہے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں، ان سب پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جن باتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے ان سب سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو شیطان کو ابلیس کہا گیا ہے۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ حالانکہ شیطان تو بہت عبادت گزار تھا، اس وجہ سے اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن شیطان نے تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا جانا۔ تو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ ہم کہیں ہمارے دل میں ہو کہ ہم بہت ہم ہی نیک ہیں یا ہم بہت اچھے ہیں، نہیں، بہت اخلاص سے سب سے پیش آنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے حسد کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا۔ اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان مردود کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تو ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا، اور اسے جنت سے نکال دیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی بہکایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی فوراً توبہ کر لی، اور انہوں نے یہ پہچان لیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا تھا، اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن شیطان نے انہیں بہلا پھسلا کر اس درخت کا پھل چکھوا دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کے کلمات سیکھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کے اور گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً معاف کر دیا۔ تو ہم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ مانگیں گے نا سب بچے؟ انشاءاللہ روز مانگیں گے، کیونکہ ہم تو بہت ساری غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ انہوں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے فرمایا، یعنی وہ دونوں کہنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے، یعنی شیطان نے، اور وہ اللہ کے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹائے گا، لیکن ہمیں بہت محنت کرنی ہے انشاءاللہ اس سے بچنے کے لیے۔ کریں گے نا آپ سب بچے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے شیطان مردود سے بچا لے، لیکن وہ نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتا ہے نا، کتنے مزے کی بات۔ تو ہمیں نیک بننا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے اوپر رحم کریں اور ہمیں جنت الفردوس میں بھیجیں۔ یاد رکھیں پیارے بچوں، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے دل میں برا خیال ڈال کر ہم سے گناہ کے کام کرواتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے بارے میں ہم سنیں گے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے، اس کے علاوہ اور نافرمانیاں کرنے لگے، تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف عذاب بھیجے۔ اب سورۃ البقرہ میں گائے کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ گائے ذبح کرو۔ ان کی قوم کو چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے، ہے نا، اور گائے ذبح کرتے، لیکن انہوں نے بہت سارے سوالات کیے کہ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، تو غیر ضروری سوالات ناپسندیدہ عمل ہیں۔ بہت سارے سوالات کی وجہ سے انہوں نے وہ کام اپنے لیے مشکل بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوال پر سوال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو اسے فوراً اس پر عمل کریں۔
اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، یعنی ان کا ٹیسٹ لیا، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے انسانوں کے لیے امام بنا دیا۔ انہوں نے مکہ شہر کو آباد کیا وہاں پر، جبکہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، آپ نے پڑھا ہے نا ان کے بارے میں۔ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آئے تھے ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ، تو وہ رونے لگے جب پانی ختم ہو گیا، اور انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑیں تو وہاں سے آب زمزم نکل آیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج مکہ کی کیا اہمیت ہے۔ تو انہوں نے مکہ شہر کو آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مل کر خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کی تھی اور دعائیں بھی کیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 127 میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القواعد من البيت وإسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بلا شبہ تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ آج کے پارے کے اہم نکات مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اپنی محبت ڈال دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی پیروی کرنے والا بنا دے، اور ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔